ولایت کے لیے، ولی ہونے کے لیے کرامت شرط ہے کہ خرق عادت چیز دکھائے؟ خرق عادت کا مطلب عادتاً ویسا نہیں ہوتا، جیسے بہتا ہوا پانی رک جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کا پانی دونوں طرف رک گیا تھا، بیچ میں راستہ بن گیا تھا۔ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ پانی کی خصوصیت اور اس کی فطرت سیلان ہے، پتھر بننا نہیں۔ تو عادت کے خلاف کوئی چیز ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اگر خرق عادت چیز عادت کے خلاف، اکثر ایسا ہوتا نہیں، اگر نبی کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت چیز ظہور پذیر ہو تو معجزہ ہے، اور اگر غیر نبی کے ہاتھ پر ہو، نبی نہیں ہے لیکن اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، اگر غیر نبی اور وہ نیک بندہ ہے اس کے ہاتھ پر اگر خرق عادت چیز کا ظہور ہو تو وہ کرامت ہے، اور اگر کسی اللہ کے نافرمان کے ہاتھوں ظہور ہو خرق عادت چیز کا تو استدراج ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ کسی خرق عادت چیز کا ظہور عادتاً وہ چیز ہوتی نہیں، اگر وہ انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے، اور اگر غیر نبی کے ہاتھ پر ہو اور وہ اللہ کا فرما بردار ہو تو وہ کرامت ہے، اور اگر وہ کسی اللہ کے نافرمان کے ہاتھوں ظہور پذیر ہو تو وہ استدراج ہے۔ نبی جب چاہے معجزہ نہیں دکھا سکتا، معجزہ کل کا کل اللہ کا فعل ہوتا ہے، وہ جب چاہے تب دکھائے۔ اسی طرح کرامت، یہ ولی جب چاہے کرامت نہیں دکھا سکتا، یہ بھی اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے۔ ہاں استدراج وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اس میں شیاطین سے پناہ لی جاتی ہے، شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، جادوگر جب چاہے خرق عادت چیز دکھا سکتا ہے۔ یہ فرق ہے کرامت میں، معجزے میں، استدراج کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کتنے معجزات ظہور پذیر ہوئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الفرقان بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 1000 معجزات کے صدور آپ سے ہوئے ہیں، 1000 معجزے آپ نے دکھلائے ہیں، اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر 1000 معجزے دکھائے تقریباً، اور ایسے ایسے معجزے سائنس اس کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتی۔ انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ معجزہ ہے۔ انگلی سے اشارہ کیا چاند کی طرف تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ درخت کو کبھی چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسداں درخت کو چلا کر بتائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا تو درخت چل کر آپ کے قریب آ گیا۔ بتائیے درخت کیسے چلا ہوگا؟ درخت کے چلنے کے لیے زمین کا حرکت کرنا وہ ضروری ہے، بغیر زمین کی حرکت کے درخت کا اپنی جگہ سے چل کر نبی کے قریب آ جانا ایک حیرت انگیز معجزہ ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسداں اس طریقے کا کام، اس طریقے کا فعل نہیں دکھا سکتا، اس کے گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو انگلی سے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کوئی سائنسداں نہیں کر سکتا۔ درختوں کو حکم دیا، درخت چلتا ہوا آپ کے قریب آ گیا، اس طریقے کی کوئی خرق عادت چیز کوئی سائنسداں نہیں دکھا سکتا۔ ارے چشمے تو جاری ہوتے پتھروں سے، پانی تو بہتا ہے ندیوں سے، پانی نکلتا ہے کنویں سے، کبھی آپ نے انگلی سے پانی نکلتے دیکھا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری کے اندر مقام حدیبیہ پر تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام ہیں، اٹھا کر دیکھیے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الفرقان بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن، 1400 یا 1500 صحابہ کرام ہیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی، انگلی سے پانی اس طرح گر رہا تھا جیسے چشمے سے پانی گر رہا ہو، اور تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام نے اپنی پیاس بجھائی انگلی سے گرنے والے پانی سے۔ یہ ایک معجزہ ہے جسے دنیا کا کوئی سائنسداں اس طریقے کی کوئی چیز، اس طریقے کا کوئی فعل نہیں دکھا سکتا۔ پتھر سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے، دریاؤں میں پانی بہتے دیکھا گیا ہے، کنویں کے اندر پانی موجود دیکھا گیا ہے، لیکن انگلی سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، اور وہ بھی اتنا پانی نکلا ہے کہ 1400 یا 1500 صحابہ کرام نے اپنی پیاس بجھائی ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ اور جنگ خندق کے موقع پر تقریباً 3000 صحابہ کرام مورچے کے اوپر ہیں،
اور سب بھوک سے پریشان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب جنہوں نے آپ کی دعوت لی تھی کہا کہ اللہ کے رسول چلیے تھوڑا سا کھانا تناول فرما لے. آپ ان کے گھر گئے, کہا کہ کھانا کتنے آدمیوں کا ہے؟ کہا بس ایک آدمی کا ہے, آپ کھا لیں. آپ باہر نکلے اور آپ نے اعلان فرمایا خندق کے مورچے پر جتنے بھی مسلمان ہیں 3000 سب کے سب ادھر آ جاؤ, اس صحابی کے تم سب کی دعوت ہے. عورت الگ پریشان ہے اور یہ صاحب الگ پریشان ہے. اللہ کے رسول میں نے صرف آپ کی دعوت لی ہے. وہ عورت بھی پریشان کی دعوت ایک آدمی کی ہے اور یہاں 3000 آدمیوں کو بلا لیا جا رہا ہے, لیکن بڑی اللہ والی تھی اور وہ بھی صحابی اللہ والے ولی اللہ کے. کہنے لگے ہم نے رسول کو دعوت دی ایک آدمی کی, بقیہ 3000 کی دعوت رسول نے دی ہے, اب یہ کام ان کا ہے, وہ کھلائیں گے 3000 آدمیوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو حکم دیا کہ ہانڈی کو چولہے کے اوپر چڑھی رہنے دو اور اس کے اوپر ڈھکن کو ویسے رکھنے دو, اور اس سے پلیٹ کے اندر برتن کے اندر اس چیز کو نکالتی رہو جو ہانڈی کے اندر ہے. 3000 صحابہ کرام نے اس ہانڈی سے کھانا کھا لیا اور ہانڈی کے اندر اتنا کھانا اب بھی بچا ہوا ہے. اللہ, اس طریقے کا کوئی فعل کوئی سائنسدان نہیں دکھا سکتا. یہ معجزہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھایا. اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر پانی کم ہو گیا, کئی سو صحابہ کرام موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا تو ایک آدمی کے پاس ایک مشکیزہ پانی تھا, وہ چمڑے کا جو مشکیزہ ہوتا ہے, ایک مشکیزہ پانی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک مشکیزے سے پورے لشکر کو پانی پلایا. یہ معجزہ ہے, ایک پورا لشکر ایک مشکیزے سے پانی پی لے, ایک عجیب و غریب بات ہے, یہ معجزہ ہے. سرجن کسی کی آنکھ نکل آئے اسی جگہ اس کو رکھ دے بغیر کسی آلے کے, بغیر کسی دوا کے, اور روشنی ویسی کی ویسی رہے, کوئی فرق نہ آئے, یہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر کوئی سرجن ایسا نہیں کر سکتا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے آنکھ پہ چوٹ آئی, آنکھ باہر نکل آئی, لٹکنے لگی, خون بہ رہا ہے, آنکھ لٹکی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور اپنے دست مبارک سے اس آنکھ کو پکڑ کر کے ساکٹ کے اندر بٹھا دیا. کہتے ہیں جیسے آنکھ باہر نکلی ہی نہیں تھی. بتائیے دنیا کا کوئی جراح کوئی سرجن اس طریقے کا کوئی فعل دکھا سکتا ہے جو میرے نبی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا. اسی طرح پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہم کو کسی آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جانا پڑتا ہے. حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک یہودی کی تعذیب کے لیے بھیجا. وہ دیوار پر چڑھے, کودتے ہوئے گر پڑے تو پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. لنگڑاتے ہوئے آئے, کہا کہ اللہ کے رسول میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, میں بہت تکلیف میں ہوں. ظاہر ہے پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جب تک آرتھوپیڈک سرجن اس کا بہترین علاج نہ کرے پیر صحیح نہیں ہو سکتا. کسی کے ہاتھ لگانے سے ہڈی نہیں جڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیر سیدھا کرو. پیر سیدھا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے پیر پر لگایا, کہا کہ کھڑے ہو جاؤ, دوڑتے ہوئے چلے جاؤ. حضرت محمد ابن مسلمہ سیدھے کھڑے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے گئے. یہ معجزہ ہے, انگلی کا معجزہ. دیکھیے پانی بہ رہا ہے, آنکھ نکلی ہوئی ساکٹ میں بٹھا دیا, ویسی کی ویسی آنکھ ہو گئی. پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی, ہاتھ لگا دیا, پیر کی ہڈی ویسی کی ویسی جڑ گئی. ایک مشکیزے سے پورے لشکر کو پانی پلا دے. ایک ہانڈی کے اندر ایک آدمی کا کھانا 3000 آدمیوں نے کھانا کھا لیا. جنگ تبوک کے موقع پر تھوڑا سا کھانا تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو اتنی تعداد میں تبوک گیا ہے, 30,000 آدمی تھے. تھوڑے سے کھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ کرام کو شکم سیر فرمایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اگر انسان رو پڑے تو کوئی تعجب کی بات نہیں, پرندے رونے لگیں رو کر کے بتائیں, جانور رونے لگیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اگر لاؤڈ اسپیکر رونے لگے تو یہ حیرت کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر خطبہ دیتے تو ایک استوانہ تھا, پلر ٹائپ استوانہ, ایسے اس کو استوانہ بولتے, تو آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے. ممبر جب چینج ہوا تو اب آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا.
کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا ہاتھ عادت کے مطابق اس توانے کے اوپر نہیں رکھا تو وہ بچوں کی طرح سسک کر رو پڑا. آپ نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے جانوروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے پرندوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے جانداروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, مگر لکڑی کے ایک بے جان پلر کو, ایک بے جوان اس توانے کو آپ نے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ رونے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے ہاتھ کے اوپر رکھا تو جیسے بچے کو گود میں لے لے ماں روتے ہوئے بچے کو تو بچہ چپ ہو جائے, ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس توانے کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ سسکتے ہوئے چپ ہو گیا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہونے والا معجزہ جو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے. تو اگر نبی سے خرق عادت چیز کا ظہور ہو تو معجزہ بن جاتا ہے. اب آئیے, انبیاء کرام کے بعد جو سب سے بڑے ولی ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جہل نے اتنا مارا ان کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی. مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا ارے تو نے محمد کے دین کو قبول کیا ہے, دیکھ لات و عزا نے, ہمارے معبودوں نے تیری آنکھ کی بینائی ختم کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جلال میں آ گئی اور اس نے حضرت زنیرہ کی بینائی واپس لوٹا دی اور ان کی آنکھیں چلی گئی تھی, بینائی چلی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ, بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان کی آنکھیں لوٹا دی گئی, ان کی بینائی لوٹا دی گئی. یہ ہے حضرت زنیرہ جو نبی نہیں ہے بلکہ غیر نبی ہیں, صحابیاں ہیں, ان کی بینائی چلی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ان کی بینائی واپس آ گئی. حضرت زنیرہ